بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ششم، چھٹا سبق، چیپٹر 6 میں ڈائلاگ درسا اور بہزاد کے درمیان ہے۔ سلام بهزاد. سلام. خوب هستی؟ خوب هستم ممنون. تو خوب هستی؟ من هم خوب هستم ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ. اس چیپٹر میں خدا حافظ بتایا جا رہا ہے، جو کہ ہم بر صغیر میں بھی، ہندو پاکستان میں بھی خدا حافظ ہی استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کوئی نیا الفاظ اس میں نہیں ہے۔ ایک دفعہ اور پڑھتی ہوں۔ سلام بهزاد. سلام. خوب هستی؟ اور شارٹ کر کے خوبی. خوب هستم. شارٹ کر کے خوبم. ممنون. تو خوب هستی؟ اس کو شارٹ کریں گے تو خوبی. من هم خوب هستم. منم خوبم. من هم کا شارٹ فارم ہوتا ہے منم. منم خوبم. من هم خوب هستم. ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ. یہ ڈائلاگ بالکل آسان ہے۔ اس چیپٹر میں ہم نون والے الفاظ اور میم والے الفاظ کو پڑھیں گے۔ فارسی میں کون سے الفاظ نون سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ نوت. نوت میوزک نوٹ کو کہا جاتا ہے۔ نوت موسیقی، میوزک کو فارسی میں موسیقی کہیں گے۔ این نوت موسیقی است. این نوت موسیقی انگلیسی است. نوشابه کولڈ ڈرنک کو کہتے ہیں۔ این یک نوشابه خنک است. خنک یعنی ٹھنڈا، نوشابے کے لیے ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا کوئی سے بھی ڈرنکیبل ٹھنڈی چیز کو خنک کہیں گے۔ نوشابه خنک یعنی ٹھنڈا کولڈ ڈرنک۔ این نوشابه خنک است. یا من نوشابه دوست دارم. یا من نوشابه دوست ندارم. نوشابه برای سلامتی مفید نیست. نوشابه برای سلامتی مضر است. نوشابه برای سلامتی مضر. اس طرح ہم جملے بنا سکیں گے بول چال میں، اور رسمی فارسی میں یعنی کولڈ ڈرنک صحت کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ مضر صحت ہے۔ نوشابه برای سلامتی مفید نیست یا نوشابه مضر. دندان یعنی دانت. این دندانها سفید هستند. دندانهای سفید یعنی وائٹ دانت، سفید دانت. این دندانها زیبا و مرتب هستند. زیبا یعنی خوبصورت، مرتب یعنی منظم. این دندانها زیبا و مرتب هستند. بینی. بینی برادرم بلند است. بینی برادرم زیباست. بینی کے لیے ہم اس طرح جملے بنا سکتے ہیں، میرے بھائی کا ناک خوبصورت ہے۔ دوربین یعنی دو الفاظ کو کہتے ہیں۔ شکار والی دوربین کو بھی دوربین کہتے ہیں اور کیمرے کو بھی دوربین کہا جاتا ہے۔ دوربین عکاسی یعنی کیمرے والی دوربین، دوربین عکاسی اور دوربین شکار۔ این دوربین عکاسی است. یہ فوٹوگرافی کیمرہ ہے۔ این دوربین عکاسی است یا این دوربین گران است. گران کا مطلب ہے مہنگا اور ارزان کا مطلب ہے سستا۔ مہنگا مہنگی یا سستا سستی کے لیے فارسی میں گران اور ارزان استعمال ہوتا ہے۔ این دوربین خیلی گرونه. یہ کیمرہ بہت مہنگی ہے۔ این دوربین خیلی گران است یا بسیار گران است. بانک بینک کو کہتے ہیں اور بستنی آئس کریم کو کہتے ہیں۔ نان روٹی کو کہتے ہیں، کوئی سے بھی قسم کی روٹی کو نان کہتے ہیں۔ نان سنگک، نان لواش، نان باگیت یعنی سینڈوچ والی روٹی، مختلف قسم کی جو روٹیاں ہوتی ہیں۔ بانک یعنی بینک۔ بانک ملی نیشنل بینک کو کہتے ہیں۔ بانک سپہ، بانک صادرات، اس طرح ایران کے مختلف بینکوں کا نام ہے، جیسے پاکستان میں بانک الحبیب، بانک میزان۔ جملے بنائیں گے۔ بانک الحبیب یک بانک پاکستانی است. بانک ملی یک بانک ایرانی است. بانک ایرانی، بانک پاکستانی. بستنی
بستنی شکلاتی یعنی آئس کریم چاکلیٹ، بستنی زعفرانی یعنی سافران چاکلیٹ، زعفرانی آئس کریم، بستنی توت فرنگی، توت وہی شہتوت اور فرنگی باہر والے کو کہتے ہیں توت فرنگی، اسٹرابیری بنتا ہے توت فرنگی یعنی اسٹرابیری۔ اب جملے بنائیں گے، مثلا من بستنی شکلاتی دوست دارم، مجھے چاکلیٹ آئس کریم پسند ہے، اما کا مطلب ہے لیکن، بٹ، اما، ولی، لیکن، یہ تینوں لیکن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اما برادرم بستنی زعفرانی دوست دارد، لیکن میرے بھائی کو زعفرانی آئس کریم پسند ہے۔ و خواهرم بستنی توت فرنگی دوست دارد، اور میری بہن کو اسٹرابیری آئس کریم پسند ہے۔ خواهرم بستنی توت فرنگی دوست دارد۔ نان کے لیے جملے بناتے ہیں، من نان گرم خیلی دوست دارم، یا من نان تازه دوست دارم، مجھے گرم نان پسند ہے۔ این نان ایرانی است، آن نان پاکستانی است، یہ ایرانی روٹی ہے، وہ پاکستانی روٹی۔ اور بول چال میں نان کو نون کہتے ہیں، کچھ الف ہے جو بول چال میں واو میں بدل ہوتے ہیں، جیسے نان بول چال میں ہوتا ہے نون، رسمی فارسی میں نان، غیر رسمی فارسی میں یعنی بول چال والے فارسی میں نون کہا جاتا ہے، معیار گفتاری۔ اگلے پیج میں رائٹنگ پریکٹس ہے، اس میں نون والے حرف کو لکھنا ہے آپ کو، دندان، بینی، دوربین، بستنی وغیرہ میں نون لکھیں گے۔ اگلا پیج، ان الفاظ میں میم والے الفاظ ہیں اس پیج میں، مداد پچھلے چیپٹرز میں بھی پڑھا یعنی پینسل، مرد یعنی آدمی پچھلے چیپٹر میں بھی ہم نے پڑھا تھا، دامن یعنی اسکرٹ، این دامن قرمز است، رنگ این دامن قرمز است، اس اسکرٹ کا کلر ریڈ ہے، این دامن خواهرم است، یہ میری بہن کا اسکرٹ ہے، دامن خواهرم خیلی گران است، میری بہن کا اسکرٹ بہت مہنگا ہے، آسمان یعنی آسمان اسکائی، رنگ آسمان آبی است، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تھیم یعنی ٹیم، تیم فوتبال پاکستان، تیم فوتبال ایران، تیم فوتبال ایران به المپیک رفت، المپیک تک پہنچ گیا، یا تیم فوتبال ما قوی است، ہمارا فٹبال ٹیم اسٹرانگ ہے، قوی است، نامه یعنی لیٹر، خط کو فارسی میں کہتے ہیں نامه، این نامه دوستم است، این نامه دوستم است، یہ میری دوست کا خط ہے، این نامه پدرم است، این نامه پدرم است، پدرم در شهر کراچی است، یعنی میرے والد کراچی میں ہیں اور یہ خط میرے والد کا ہے، بیمار، بیمار اردو میں بھی ہم کہتے ہیں سک کو، بیمار کو، مریض کو، برادرم بیمار است، میرا بھائی بیمار ہے، برادرم در بیمارستان است، بیمار یعنی مریض، بیمارستان یعنی ہاسپٹل، برادرم در بیمارستان است و بیمار است، میرے بھائی ہاسپٹل میں ہے اور بیمار ہے، یا کوئی سے بھی نام لگائیں گے، سہیل در بیمارستان است، سہیل بیمار است، اگر من کے ساتھ بنائیں گے تو ان میں میم لگے گا، من بیمار هستم، امروز من بیمار هستم، یعنی آج میں بیمار ہوں، بادام یعنی بادام، آلمنڈ کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، این بادام خیلی خوشمزه است، این بادام پاکستانی است، این بادام کویتا است، این بادام ایرانی است، بادام ایرانی خیلی خوشمزه و مقوی است، مقوی یعنی طاقت دینے والے۔ اگلا پیج پھر رائٹنگ پریکٹس ہے، ان میں جو مسنگ حرف ہے وہ آپ لکھیں گے میم والے حرف کو۔ اگلے پیج میں دستور یعنی گرامر، گرامر میں پلورل بتایا جا رہا ہے، من کا پلورل ہوتا ہے ما، من کا مطلب تھا میں، اور ما کا مطلب ہے ہم سب، شما
تھو کا پلورل ہے. تھو کا مطلب تھا تم اور شما کا مطلب ہے آپ سب. اور انہا او کا پلورل ہے. او کا مطلب تھا وہ شی اور ہی، اور انہا کا مطلب ہے دے یعنی وہ سب. ما، شما، انہا، وی، یو اینڈ دے. ان کے لیے جو ورب استعمال ہوگا ٹو بی ورب، ما ہیسٹین، شما ہیسٹید اور انہا ہیسٹینڈ. ما ہیسٹین، شما ہیسٹید اور انہا ہیسٹینڈ. اس طرح ہم جملے بنائیں گے. مثلا نیشنلٹی بتانا ہے. ما اہل آلمان ہستیم. آلمان فارسی میں جرمنی کو کہتے ہیں. ہم جرمنی کے رہنے والے ہیں. ہم جرمنی والے ہیں. ہم جرمن کے ہیں. شما اہل آلمان ہستید. آپ سب جرمنی کے ہیں. آنها اہل آلمان هستند. وہ سب جرمنی کے ہیں. اس طرح آپ جرمنی کی جگہ آپ آلمان کی جگہ پاکستانی لگائیں. ما پاکستانی هستیم یا ما اہل پاکستان هستیم. جب اہل لگائیں گے تو ملک کے اینڈ میں یا نہیں لگنا چاہیے. پاکستان. ما اہل ایران هستیم. شما اہل پاکستان هستید. آنها اہل ایران هستند. اس طرح ہم جملے بنا سکتے ہیں. اس پکچر میں سلام اور خدا حافظ بتایا جا رہا ہے کہ ملتے وقت سلام کہتے ہیں اور جدا ہوتے وقت کہتے ہیں خدا حافظ. تو ہم اردو میں بھی برصغیر میں بھی اسی طرح ہی خدا حافظ کہتے ہیں. ان جملوں کو کمپلیٹ کر لے. شما اہل ایران ہستید. ہستید سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا فاعل شما ہونا چاہیے. اور دوسرے جملے میں آنہا اہل ایران ہستند. وہ سب اہل ایران ہیں. وہ سب ایران کے رہنے والے ہیں. آنہا کے ساتھ ہستند یعنی نون دال لگے گا. ما اہل ایران ہستیم. ہم سب ایران کے ہیں. ما اہل ایران ہستیم. ما کے ساتھ اینڈ میں یا میم لگنا چاہیے. ہستیم، ہستید، ہستند اور ہستیم لگنا چاہیے ان خالی جگہوں میں. یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے. ما ہستیم، شما ہستید، انہا ہستند. یہ لفظ کے ہست کے آخر میں کون سے شناسے، یہ آخر کی جو حروف ہیں ان کو شناسہ کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارے فعل کی نشانی ہے. اس کو صحیح طریقے سے یاد کرنا چاہیے. یہ نون اور میم کے ساتھ زیر زبر پیش اور واولز کو پریکٹس کرنا ہے، جو آپ کے لیے بہت آسان ہے کیونکہ اردو میں بھی ہم اسی طریقے سے ہی حروف کو پڑھتے ہیں. نامے یعنی خط، تھیم وہی ٹیم، دوربین یعنی کیمرہ، اور مداد پینسل، دندان دانت، بادام بادام، نوٹ میوزک نوٹ، بیمار اور بیمار وہی بیمار ہوتا ہے. بستنی، نوشابے، آسمان، بینی، دامن، مرد، نان اور بانک. ان الفاظ کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے اور جملہ بنانا آنا چاہیے. یہ توڑیے جوڑیے تو بہت ہی آسان ہے کیونکہ اردو میں بھی ہم اسی طرح ہی استعمال کرتے ہیں. ان الفاظ کے شروع میں ایک حرف مسنگ ہے. نمک. اردو میں بھی ہم سالٹ کو نمک ہی کہتے ہیں. این نمک است. من غذای پرنمک دوست دارم اما خواهرم غذای کم نمک دوست دارد. مجھے زیادہ نمک والا کھانا پسند ہے لیکن میری بہن کو کم نمک والا کھانا پسند ہے. غذای پرنمک و غذای کم نمک. نمک کے لیے اس طرح جملے بنا سکتے ہیں. ماست. یہ دہی ہے. دہی، یوگرٹ. شروع میں میم کا حرف مسنگ ہے. ماست، میم لگانا ہے. ماست یعنی یوگرٹ. این ماست خیلی خوشمزه است. این ماست ایرانی است. ماست ایرانی شیرین و خوشمزه است. آن ماست ترش است. ماست ترش خوشمزه است. من ماست ترش دوست دارم. اس طرح ماست کے ساتھ جملے بنا سکتے ہیں کہ مجھے دہی پسند ہے، مجھے کھٹی دہی پسند ہے، مجھے میٹھی دہی پسند ہے،
یا یہ ایرانی دہی ہے، اس طرح جملہ بنا سکتے ہیں ماست کے ساتھ۔ آخری لفظ ہے ناخن، شروع میں نون کا حرف مسنگ ہے، ناخن یعنی ناخن نیل کو کہتے ہیں۔ این ناخن خواہر من است، یہ میری بہن کے نیلز ہے۔ اینها ناخن‌های خواهر من هستند۔ سیم، اب یہ والے الفاظ کے آخری والا حرف مسنگ ہے، سیم آخر میں میم لگنا چاہیے، یعنی تار، بجلی کے تار۔ سیم برق، برق بجلی کو کہتے ہیں، سیم برق یعنی بجلی کے تار۔ مثلا برق به وسیله سیم به خانه‌های ما منتقل می شود، ہمارے گھروں تک بجلی یہ کیبل کے ذریعے، یہ تار کے ذریعے پہنچتا ہے۔ یا مثلا سیم برق خطرناک است، بجلی کا کیبل خطرناک ہے۔ نردبان، نردبان سیڑھی کو کہتے ہیں، آخر میں نون والا حرف مسنگ ہے، نون کا حرف مسنگ ہے، نون لکھنا ہے آپ کو، نردبان۔ این نردبان خانه ما است، یہ ہمارے گھر کی سیڑھی ہے۔ این نردبان خانه ما است، نردبان کے آخر میں زیر لگائیں گے اور خانے سے ملائیں گے، اور خانے کے آخر میں بھی چھوٹی یا لگا کے ماں سے ملائیں گے، نردبان خانه ما، این نردبان خانه ما است۔ کلم، بند گوبی کو، کلم گوبی کو کہتے ہیں، پھول گوبی کو گل کلم اور بند گوبی کو برگ کلم کہتے ہیں۔ این کلم است، این برگ کلم است۔ من غذای برگ کلم دوست دارم، یا من غذای کلم دوست ندارم، من سبزیجات دوست ندارم، مجھے سبزیجات نہیں پسند، مجھے گوبی نہیں پسند، یا مجھے گوبی پسند ہے، من کلم خیلی دوست دارم۔ کلم برای سلامتی مفید است، یہ گوبی جو ہے یہ صحت کے لیے مفید ہے۔ آخر میں ایک ٹیکسٹ ہے، ماندانا پرشین نیم ہے، ایک فیمیل نیم ہے۔ نام من ماندانا است، میرا نام ماندانا ہے۔ دامن من مشکی است، میرا اسکرٹ بلیک کلر کا ہے۔ من مداد رنگی دارم، میرے پاس کلر پنسل ہے۔ من خانه و نرده های خانه و آسمان را نقاشی می کنم، میں گھر اور گھر کے گرل یا فینس اور آسمان یعنی اسکائی کو ڈرا کرتی ہوں۔ نقاشی می کنم یعنی ڈرا کرتی ہوں، ڈرائنگ کرنے کو نقاشی کردن کہتے ہیں، نقاشی می کنم یعنی ڈرائنگ کرتی ہوں۔ امروز با مادرم بستنی و دسر خوردیم، آج میں امی کے ساتھ آئس کریم اور ڈیزرٹ میں ہم نے کھایا۔ امروز با مادرم بستنی و دسر خوردیم۔ موفق و پیروز باشید، به امید دیدار، خدا نگهدار۔